اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، وہ نماز صلاۃ الضحیٰ۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ؟ صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں۔ یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں۔ نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ، ٹھیک؟ یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق۔ تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں۔ تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لے ہمارے علاقوں کے اعتبار سے۔ تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق۔ اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے، آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ۔ تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء۔ تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے، اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز۔ یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر دن نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے، تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں۔ تو 4 رکعت یہ زیادہ زیادہ 8 پڑھیے۔ تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت۔ اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین، ٹھیک؟ بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں ظہر سے پہلے۔ اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے۔ اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت، اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین جب پڑھے جائیں۔ اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے۔ جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنے والا۔ تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس جب بہت گرم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش صبح کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم۔ تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30-11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین۔ اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک؟ آپ 4 کر کے 2 بار پڑھے، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے۔ تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق۔ دیکھیے سوال آیا کہ چاشت اوابین اور اشراق، چاشت اوابین یہ نماز ہے، اگر فجر کے بعد 4 رکعت پڑھ لے تو کیا تینوں نماز اس میں آ جائیں گی؟ تو یاد رکھیے جو اشراق ہے، چاشت سے اوابین ہے، اس نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اور یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج کے بیچ میں آسمان کے آنے سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بیچ میں آنے کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ظہر سے پہلے صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں۔ تو یہ نماز یاد رکھیے اول وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، اس کے بعد پڑھی جائے تو چاشت، اور اس کے بعد پڑھی جائے تو اوابین۔ وہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد اگر پڑھ لیا 4 رکعت تو کافی۔ علماء نے دیکھا کہ اس کو 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ اعلم، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ میں جو بات کہتا ہوں اپنے لیکچرز میں وہ 8 اور 4 ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کو 4 بھی پڑھے تو مسئلہ نہیں۔ تو آپ جو بھی پڑھے وہ اس نیت سے کرے، وہ نماز ہو گئی، صلاۃ الضحیٰ آپ کی ہو گئی۔ اول پڑھیں گے تو اشراق کہی جائیں گی، بیچ میں چاشت اور آخر میں اوابین، تو نماز تو ہو گئی آپ کی۔ آپ 4 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز، وہ کافی ہے۔ آگے کسی نے سوال کیا اشراق اور اوابین کی نماز ایک ہے یا پھر الگ الگ؟ تو دیکھیے اشراق، چاشت اور اوابین یہ 3 نماز ایک ہی نماز ہے جس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا عربی نام ہے صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ یہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے پہلے تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے صلاۃ الضحیٰ، جیسے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز کو بولتے قیام اللیل۔ اب اس کے کئی نام ہیں،
اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے تراویح، عشاء کے بعد رات میں کبھی پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور عشاء کے بعد آخر وقت میں مطلب فجر سے پہلے پڑھی جائے تو تہجد، نماز ایک ہی ہے، رات کی نماز قیام اللیل۔ تو لہٰذا صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز جو بعد سورج نکلنے کے بعد، فجر کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے، سورج نکلتے اس کو بولتے ہیں اشراق، اس کے بعد کسی وقت میں پڑھی جائے تو چاشت، اور جب سورج زوال سے پہلے ایک دم تپش پہ آتا ہے جب کہتے ہیں اوابین۔ بہت سارے لوگ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اواب کہتے پلٹنے والے کو، اواب کہتے پلٹنے والے کو۔ تو اوابین کی نماز اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں ریگستان میں سردی ہوتی ہے تو اونٹ کے بچے صبح جب ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو ریت پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گرمانے کے لیے، تو جب ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ ان کے کھور گرم ہو کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اواب۔ اب مغرب کے بعد کہاں بھاگیں گا اونٹ کا بچہ واپس، وہ تو ٹھنڈا ٹائم ہو گیا۔ اواب کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو ریگستان میں جا کے ریت پر بیٹھتا ہے، جب کھور گرم ہوتے ہیں، گرمی کی تپش بڑھتی ہے تو اس کو جب انف ہو جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے اپنے جھاڑ کی طرف یا ماں کی طرف یا جہاں وہ بندھا ہوتا وہاں، اس کو کہتے ہیں، اس اونٹ کو پلٹنے والے کو اواب کہتے ہیں، اوابین۔ اسی سے لفظ اواب آتا ہے، مطلب اپنے گناہوں سے پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اوابین کی نماز، چاشت کی نماز، اشراق، تین نمازیں نام الگ الگ ہے، ایک ہی نماز ہے۔ عربی میں دیکھیں، اگر فقہ کے باب میں دیکھیں تو صلاۃ الضحیٰ دیکھ لیجیے، صلاۃ الضحیٰ سورج نکلتے ہی پڑھ سکتے، اس کے بعد بیچ میں کبھی۔ اور ایک اور سوال، کیا چیلنجز سے امت گزر رہی ہے اور ان کا سلوشن، ان کا حل کیا ہے؟ جس سے مختلف چیزوں کو ہم نے دیکھا اور جاننے کی کوشش کی کہ ان کے ہم سلوشن، ان کے حل کی طرف کیسے جائیں۔ آئیے آج پھر اس کڑی کے اندر یا اس سلسلے کے اندر ایک کڑی اور ہم جوڑیں گے کہ امت مسلمہ کو دور حاضر میں درپیش چیلنج میں سے ایک بڑا چیلنج، جو کہ آج کا ہمارا 9th چیلنج رہے گا، یاد رکھیے، وہ ہوں گا، یاد رکھیے، میڈیا کی الغار۔ یہ امت مسلمہ کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یاد ہے کہ دور حاضر کا، کہ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں جس کے ذریعے باتیں، خبریں یا انفارمیشن، نالج شیئر ہوتی ہے، ڈیٹا شیئر ہوتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے کیسے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے شعائر جو علامتیں ہوتی ہے یا پھر مسلمانوں کے طور طریقے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو ہے کام کیا گیا، آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو آج مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف میڈیا کی ایک یلغار ہے، یاد رکھیں، مطلب وہ جنگ چھیڑے ہوئے ہمارے خلاف۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس یلغار کو سمجھ بھی نہیں پائے، جواب دینا تو ایک بہت دور کی بات۔ اگر کوئی ایک میڈیا کے ایک بہت اونچے درجے کے پلیٹ فارم پہ کوئی جواب یا کوئی سوال کھڑا کر رہا ہے یا ہمارے اور آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک بہت چھوٹے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میڈیا جب آیا اور یہ سارے پلیٹ فارمز اور یہ ساری چیزیں بننے لگی تو مسلمان کہاں تھے؟ وہ کیوں غفلت میں تھے؟ انہوں نے کیوں ان میڈیا کا یا ان چیزوں کا، ان ٹولز کا، اس طور طریقے کا، اس ذرائع کا، یہ جو میڈیا تھا جس کے تھرو یا میڈیم تھا جس کے تھرو چیزیں اور ڈیٹا ٹرانسفر یا انفارمیشن ٹرانسفر کی جاتی تھی، اس میں وہ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کیا ہمارے دین اور شریعت نے ہم کو روکا کہ نہیں آپ یہ چیز میں نہیں جا سکتے؟ سوال یہ ہے۔ اور جہاں تک جواب ملیں گا وہ یہی ملیں گا، ہاں اسلام میں جو ہے میڈیا حرام ہے، اسلام میں جو فلاں حرام ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بات آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، جمعہ خطبہ میں اور دیگر جگہ پر ٹی وی حرام ہے، جبکہ ٹی وی حرام ہے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹی وی پہ نشر ہونے والی چیزیں حرام تھی۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے میڈیم کو حرام قرار دیا۔ جیسا مثال کے طور پر ٹرین کے اندر لوگ سفر کر، ٹرین میں گناہ ہو رہا ہے تو کسی نے بول دیا ٹرین میں سفر حرام ہے۔ ٹرین ایک میڈیم ہے سفر کرنے کا، ٹرین کے اندر ہونے والی حرکات حرام اور حلال ہو سکتی ہے، لیکن ٹرین کو آپ نے میڈیم کو ہی حرام قرار دے دیا سیدھا۔ تو ٹی وی کو حرام قرار دیا، چونکہ میڈیا جب آیا تو یہ بہت ابتدائی دور میں جو آڈیو ویڈیو میڈیا تھا، اس سے پہلے لوگ وائس میڈیا جو ریڈیو کی شکل میں مختلف چیزوں میں سن رہے تھے، لیکن جو میڈیا جو سب سے امپیکٹفل میڈیا تھا وہ میڈیا تھا جس میں ویڈیو بھی دکھتا تھا اور آڈیو بھی سنے آتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ امپیکٹفل میڈیا تھا، یاد رکھیں، وہ تھا ٹی وی، یاد رکھیں۔ تو ہم نے ٹی وی کو حرام قرار دے دیا۔ ہونا چاہیے تھا ٹی وی پہ آنے والی چیزوں کو حرام قرار دیتے، جیسے کہ اگر کسی نے چھری خریدی بازار سے اور اسے قتل کر دیا تو کیا ہم چھری کو حرام قرار دے دیں گے؟ چھری کو حرام قرار دیں گے تو عورتیں تو راستوں پہ نکل کے چپلوں سے ماریں گی ہم کو، سبزی کیسے کاٹیں گی بیچاریاں، ہاں پھل فروٹ آپ کیسے کاٹیں گے؟ ہاں کئی ہزاروں کام اس سے اچھی ہوتے ہیں دن بھر کے اندر، ہاں اس کا ایک آدمی نے غلط استعمال کیا تو آپ نے وہ اس پوری چیز کو حرام مت قرار دیجیے، اس کے استعمال کو آپ کہتے ہیں۔ ہاں شریعت میں کچھ چیزیں اس کی ذات سے حرام ہے، کچھ چیزیں اس کے استعمال سے حرام ہوں گی، جیسے کہ شراب اس کی ذات سے حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے استعمال سے حلال حرام ہوتی ہے، جیسے گاڑی کا استعمال حرام ہے، حلال ہے، لیکن اگر کوئی اس کو غلط چیز میں استعمال کرے تو اس کے لیے وہ پرٹیکولر کام کے لیے حرام ہوا۔ لیکن آپ بولیں گے اب 2 ویلر حرام ہے سب کے لیے، کسی نے کوئی گاڑی کے اندر کسی کا ریپ کر دیا، گاڑی حرام ہے، اب گاڑی چلانا اسی گاڑی چونکہ اس میں ریپ ہو رہا ہے، نہیں ویسا نہیں ہوتا۔ تو پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے میڈیا کو حرام قرار دے دیا، کہا ٹی وی حرام ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، اور افسوس سے آج میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی گھر اس سے نہیں بچا یا نہیں بچا تھا، کیونکہ کچھ گھروں میں تو ٹی وی نہیں آیا، ڈائریکٹ دوسرے اسکرین سے آ رہے ہیں،
کوئی بچہ تھا جو کہہ رہے تھے حرام ہے لیکن وہ آیا نہ ہو ان کے گھروں کے اندر. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا, ایک چیز جس کے ذریعے میڈیا پاس ہوتا تھا وہ چیز کو حرام قرار دے دی. آپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والی چیز اگر بری ہے تو وہ حرام ہے, لیکن آنے والی چیز اگر اچھی ہے تو حلال ہے. جیسے تعلیم ہے, تربیت ہے, ڈاکیومنٹری ہے, تاریخی باتیں, سائنسی باتیں, ٹیکنالوجی کی باتیں, تو یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں نا میڈیا پہ, ٹی وی کے ذریعے اور چیز کے ذریعے. ہم نے کیا کہتے ہیں, ٹی وی کو حرام قرار دیتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا. اب یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ امت اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اتنے آسانی سے چھوڑ دیتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے ہمارے پاس تھنک ٹینک نہیں ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. وہ لوگ نہیں ہیں جو سوچے اور مسائل اور معاملات اور حالات کے آنے سے پہلے آگاہ کرے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے, اس کے لیے تیاری ایسی سی کر لو. نتیجتاً پھر کیا ہوا, سارے میڈیا کو حرام قرار دے دیا گیا. جب حرام قرار دے دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو مبتلا ہو نہیں سکتے. اب وہ اس درجے تک حرام قرار دے دیا گیا کہ بس اب ٹی وی ہے تو آپ حرام کام کر رہے ہیں. بھائی ٹی وی پہ آنے والی چیزوں کو حلال و حرام کہتے, ٹی وی کو حرام کر دیا. بس پھر وہ جو آڈیو ویڈیو میڈیا آیا, اس کے بیسس پہ سوشل میڈیا آیا, مختلف اس کے پلیٹ فارمز آئے, ہم ایک کے بعد ایک دیگر سب میں پیچھے ہوتے گئے ادھر, سب میں پیچھے ہوتے گئے کہ آج ہم کہیں بھی نظر نہیں آتے ادھر. اور میڈیا نے پھر کیسی یلغار کی. میڈیا نے سب سے پہلے جو کام کیا یاد رکھی وہ یہ ہے, باقی لوگوں کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا آپ چھوڑیے, میڈیا نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہمارے ہی نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر سوالات اٹھائے. فلموں کے ذریعے سوالات اٹھائے, ڈاکیومنٹریز کے ذریعے سوالات اٹھائے, دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے سوال اٹھائے. کیا جس چیز پر تم خود عمل کرے مسلمانوں ہی صحیح ہے کیا؟ دیکھو ایک عورت کو فلاں مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے, دو عورتوں کو فلاں نقصان ہوا اسلام کی یہ عمل کی وجہ سے, ایک نوجوان نے فلاں کیا تو یہ اسلام کی وجہ سے بیچارے کا فلاں کورس اور ایڈمیشن رہ گیا چونکہ فلاں نے حرام قرار دے دیا, فلاں عورت کے ساتھ بچپن میں ریپ بلاತ್ಕಾರ ہو گیا, اس کا مطلب پردے کا یہ حکم جو ہے یہ سب ڈھکوسلا ہے. اور پھر اس کو اتنا چڑھایا بیچاری اس عورت کو, اس سے سارے زندگی میں حالات ہوئے کہ دنیا بھر میں پردے کے خلاف بیچاری مہم چلا کے کھڑی ہوئی. یاد رکھیں تو یہ سب ہوا, یاد رکھیں. تو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے, تو ہمارے ہی لوگوں کے ذہن میں میڈیا نے سوال کھڑے کیا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ سوال کھڑے کرنے کے بعد اس نے اقوام عالم کے ذہنوں میں ہمارے خلاف سوالات کھڑے کیے. اس کے بعد کیا ہوا, مسلمانوں کی عزت, جان, مال کچھ باقی نہ رہا. یاد رکھیے جو داؤ پہ نہ لگا اس میڈیا کے ذریعے. اب یہ میڈیا کی طاقت کیا ہے, یہ میڈیا یاد رکھیے مکمل طور سے پاور ہاؤس بن چکے ہیں. میڈیا مکمل طور سے طاقت بن چکا ہے, یہ کورٹ بھی بن چکا ہے, یہ فیصلے بھی سنا دے رہا ہے, یہ سزائیں بھی دے رہا ہے, یہ پورے اعلان کر دے رہا ہے. یاد رکھیے اب یہ درجے تک آ چکے ہیں کہ لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں میڈیا میں کیا آتا ہے, حکومت کیا بول رہی ہے, حقیقت میں حالات کیا آتے ہیں, وہ سب ایک طرف. میڈیا نے کہہ دیا یہ ایسا ایسا ہوا, مطلب ہوا, اور وہ امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک ہے, اور کیا کیا نقصانات نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ اتنا اثر رکھتا ہے انسانی ذہنوں پر, اتنا اثر رکھتا ہے انسانی ذہنوں پر, میں کہہ رہا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن آج بھی ہم اس کو سوچ نہیں رہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں چیزیں اچھی ہے جو آپ کے بچوں کو سکھائی ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ کے بچے برے نکل رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھی چیزیں تو آپ نے سکھائی لیکن بری چیزیں کیا ہے وہ بتانا بھول گئے کہ بیٹا یہ برا بھی ہے. مطلب جہاں آپ کو اچھائی سکھانا ہے وہاں برائی بھی بتانا ہے. تو آپ اچھائی سکھائیں گے, صرف برائی نہیں بتائیں گے, تو وہ اچھائی بھی لیں گے اور ساتھ میں برائی بھی لیں گے, اور پھر نقصان ہوگا. نتیجتاً یاد رکھیے میڈیا کی برائیاں بھی ہیں, میڈیا کی اچھائیاں بھی ہیں. ہم اس کی اچھائیوں کو لیتے, اس کی برائیوں کو چھوڑتے اور اس میں کام کرتے, اس کے ذریعے سے کام کرتے, تو جان, مال, عزت, آبرو اور آج جو حالات چل رہے ہیں ہم نہیں گزرتے. آج حالت یہ ہوگی یاد رکھیے کہ مخصوص قسم کے شکل کے لوگوں کو میڈیا نے بتا دیا ٹیررسٹ ہوتا ہے. تو اگر کہیں اللہ نہ کرے کوئی آدمی فلائٹ میں ٹریول کر رہا ہے اور وہاں اگر ایک کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے کہ فلاں فلائٹ کو جو ہے تھریٹ ہے, تو سب سے پہلے اگر اس فلائٹ میں ایک مخصوص قسم کا چہرے والا آدمی, اس کو داڑھی ہو, اس پہ اگر ٹوپی ڈالا ہو تو سونے پہ سہاگا ہو گیا, پھر سبھی لوگوں کا اشارہ ہوگا اس کی طرف ہی کہ یہی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے یہ تھریٹ ہے. ہوا نہیں ہو گیا, نہیں ہو گیا, یہ آپ خود سوچیں. یہ میڈیا نے یہ الغار مچائی, یاد رکھیے, اور اس حد تک مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا, یا ایسے حالات لا دیے کہ آج آپ کھل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. پہلے تو ہائی ویز پہ آپ کو آفر دیے جاتے تھے, ہمارے پاس آئیے, کھانا کھائیے, نماز کا بھی انتظام ہے. ابھی بولتے ہیں نماز کہیں بھی پڑھ لو, تم کھانا مت کھاؤ چلیں گا. ادھر نماز نہیں چلتی. لیکن اب یہ کس نے ذہن بنایا لوگوں کا, یہ کس نے تعلیم اور ایجوکیٹ کیا جا کر کہ یہ مت کرو, یہ لوگوں کو سپورٹ مت کرو, یہ نماز پڑھتے ہیں تو خوفار لوگ ہوتے ہیں, یہ تم پہ ظلم کر سکتے ہیں, یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں, یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے, یہ ہمارے ملک کے اکنامی کے لیے خطرہ ہے, یہ مسلمان تو کسی کے نہیں ہوتے, اور فلاں سینکڑوں باتیں یاد رکھیں. کیسے ہوئی, اتنی جلدی آنکھ کیسے لگی, میڈیا کی الغار تھی یاد رکھیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی جانا. اب آئیے سب سے پہلا مسئلہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے, کیا اسلام نے ہم کو میڈیا حرام قرار دیا؟ کیا اسلام نے یہ کہا کہ میڈیا میں مت جاؤ, یہ مت کرو, یہ مت کرو؟ پہلے وہاں سے شروع کرتے یاد رکھیں, اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اسلام نے میڈیا حرام قرار نہیں دیا, یاد رکھیں. اسلام نے اصولی طور سے یاد رکھیے ہر میڈیا کو جو اچھا ہے اس کو جائز قرار دیا, اس کے استعمال کو حلال و حرام قرار دیا. ٹھیک ہے, اس کے استعمال کو, چونکہ حرام چیزوں کی فہرست بہت چھوٹی ہے, یاد رکھیے بہت چھوٹی ہے, چونکہ باقی سب چیزیں حلال ہے, یاد رکھیے. تو حرام چیزوں کی فہرست چھوٹی ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں وضو کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, فہرست بنائیے,
کتنی بڑی فہرست بنے گی نا. موبائل استعمال کرنے سے نہیں ٹوٹتا, کھانا کھا لیے تو نہیں ٹوٹتا, پانی پی لیے تو نہیں ٹوٹتا, ہے نا. کتنی چیزیں آپ لکھیں گے, کتاب لکھے تو نہیں ٹوٹتا, پین سے لکھے تو نہیں ٹوٹتا, بینک, کتنے باتیں لکھیں گے آپ. لیکن اگر میں کہوں کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. تو ویسی حرام چیزوں کو شریعت نے بتا دیا کیا ہے, باقی سب حلال ہے آپ کے لیے. تو میڈیا کے تعلق سے ایز سچ میڈیا حلال ہے, اس کا استعمال حلال یا حرام کیسے ہوگا اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کہہ دیا میڈیا حرام. تو کیا واقعی میں اسلام نے میڈیا حرام قرار دیا؟ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں قرآن سے. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 59, 20 نمبر کا سورہ اور 59 نمبر کی آیت. واقعہ اس طرح سے ان کی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, دعوت دی. دعوت دینے کے بعد نہیں مانا اس نے, تو موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم تھا اپنا عصا ڈال دو, اپنے عصا کو پھینک دیا. اب عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا. جب عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا تو جو فرعون کے ساتھ کے آس پاس کے لوگ تھے ذرا گھبرا گئے, لیکن بعد میں فرعون کو کہا یہ تو وہ شبدے بازی ہے جو ہمارے جادوگر تو اس سے اچھا کر لیتے ہیں, تو چلو موسیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں. چیلنج کر دیتے کہ آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ ایک دن, جو ابھی تم نے یہ شبدے بازی بتائی وہ معجزہ تھا لیکن ان کو شبدے بازی دی. یہ جو کیا بولیں گے, نظر کا دھوکہ, نظر بندی عام زبان میں بولتی, جو نظر بندی تم نے کی تو تم بھی آ جاؤ اور ہمارے جادوگر بھی آئیں گے اس روز, اور چلو اس کو سب کے سامنے کر کے بتاؤ, دیکھتے کون اس میں غالب آتا ہے کس کے اوپر. بات طے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو جو آفر دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قرآن نے نقل کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا قال موعدکم یوم الزینہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا ہمارا وعدہ رہا. پھر مطلب یہ جو تم ہم کو چیلنج کر رہے ہو, یہ چیلنج عام دنوں میں قبول نہیں ہوگا. یہ چیلنج کوئی میلہ پڑتا تھا شاید وہاں, کوئی جشن ہوتا تھا شاید وہاں, تو کہا جشن کے دن چیلنج قبول ہوگا. مطلب یہ کہ جب ہم کو دکھانا ہے تو اب پبلکلی یہ چیز ہوں گی, مطلب بادشاہ اکیلا ہوگا, اس کے محل میں نہیں ہوگا. زینت والے دن مطلب شاید وہاں میلہ لگتا تھا کوئی, یا کوئی پروگرام ہوتا تھا, یا کوئی جلسہ ہوتا تھا, یا کوئی جشن جو بھی بہرحال ان کے زمانے میں ہوتا ہوگا, وہ اس دن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ہم جو ہے سورج جب چڑھ جاتا ہے اس ٹائم پہ یہ کام کریں گے. ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج نکلنا چالو ہوتا ہے اور جب اپنے تاپ کو چلا جاتا ہے, جیسا کہ زوال کا وقت جو ہوتا ہے وہ ضحیٰ کا ختم ہوتا ہے درخت. اسی لیے وہ نمازیں جو اس وقت میں پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ مطلب وہ نماز ہے جس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے, جو ہے اشراق, چاشت اور اوابین, اس کو بولتے ہیں صلاۃ الضحیٰ عربی کے اندر. ظہر نہیں, ظہر اس کے بعد شروع ہوتی ہے, ضحیٰ کے بعد. ضحیٰ کہتے ہیں سورج جب نکلتا ہے اور اپنی تاپ کی طرف جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, لائٹ بہت کلیئر ہوتی ہے, چیزیں واضح دکھتی ہے. تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ دن چنا جائے گا جشن والا, اور وقت چنا جائے گا جب سورج ٹاپ پہ ہوتا ہے, چونکہ اس زمانے میں لائٹس وغیرہ کامنلی نہیں تھے نا. تو سورج جب ٹاپ میں ہوگا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, جو چیزیں سامنے دکھائی جائیں گی, جب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالیں گے اور جادوگر اپنی رسیاں ڈالیں گے تو لوگ کلیئر دیکھ سکے. کیونکہ دیکھیں اندھیرے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, دن کے اجالے میں, اور ضحیٰ کا وقت یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے دن کے اجالے کا. تو چیلنج کر دیا گیا. اس میں کئی دلائل ہے, اب میں ان دلائل کے پیچھے نہیں جاتا ہوں, کئی دلائل ہے, ٹھیک ہے, اتنے دلائل کی اس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیکن جو بیسیکلی چیز کی وہ کیا کیا, ایک دن چنا جب پبلکلی یہ چیز ہو کہ میں اپنا عصا ڈالوں اور وہ اپنی رسیاں ڈالیں گے اور یہ سانپ بنے گا حقیقت میں, اور وہ نظر کا دھوکہ ہونے والا ہے. اور ایسے اس میں ہو کہ لوگ کلیئرلی اس چیز کو دیکھے, کلیئرلی اس چیز کو دیکھے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ ریکارڈنگ کرتے تو اتنا لائٹ کیوں جلاتے ہیں. میں نے کہا یہ ضحیٰ باہر تو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے, ضحیٰ اندر کریٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر, تاکہ کلیئر دکھے جو چیزیں ہو رہی ہے. یاد رکھیں میڈیا کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا, ان چیزوں کو یاد رکھیں. بہرحال طے ہو گیا, واقعہ ہوا, آپ سب جانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کا جو میڈیا تھا اپنی حق بات کو, اپنے معجزے کو پہنچانے کا استعمال کیا. چلیے دوسرا واقعہ لیتے ہیں, یہ بھی پہلے ہی لیتے ہیں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا ہی واقعہ, یہ بھی دوسرا واقعہ لیتے ہیں. واقعہ اصحاب اخدود کا, وہ اپنے پورا سن لیا, جمعہ خطبہ میں نے پورا لیا. اصحاب اخدود میں کیا ہوتا ہے, وہ بچہ جو مارا نہیں جاتا ہے, اب وہ وقت نہیں ہے پورا واقعہ لینے کا. ایک بچہ تھا جو مارا نہیں جاتا تھا, بادشاہ نے بڑی مارنے کی کوشش کی, جو اپنے آپ کو رب اور جو ہے نعوذ باللہ جو ہے معبود کہتا تھا, عبادت کے لائق کہتا تھا. تو اس بچے نے کہا کہ بادشاہ تم مجھے مار سکتے ہو, طریقہ کار یہ کہ مجھے پورے لوگوں کو جو اپنے علاقے کے باعث جو شہر کے یا تمہارے سلطنت کے جمع کرنا, اور پھر میرے ترکش میں سے, مطلب جس میں تیر رکھتے ہیں, میرے ترکش میں سے تیر نکالنا, اور یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے سر پہ مارنا, بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. اب پوری دنیا کو پتا تھا لڑکا مر نہیں رہا تھا, اس کو ڈبانا چاہ رہا تھا, آسمان میں سے پھینکنا چاہ رہا تھا, آروں سے چیرنا چاہتا تھا, یہ مرتا نہیں تھا. لیکن تو لوگوں کو پتا تھا اب مرے گا تو کیا کہہ رہا لڑکا, یہ کہہ کر مارنا بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو بچے کا, اس لڑکے کا رب ہے. بادشاہ نے وہی کیا, لوگوں کو جمع کیا, کھڑا کیا, بچے کو باندھ دیا گیا, اور اس نے ترکش سے تیر نکال کے کہا اللہ کے نام سے جو بچے کا رب ہے. تیر گیا, سر میں لگا اور بچے نے گردن ڈال دی, مطلب وہ مر گیا. ہوا کیا, پوری کی پوری قوم چلا اٹھی, آمنا برب الغلام, ہم سب کے سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر.
دعوت دے دی، کس ذریعے سے دی؟ میڈیا کے ذریعے سے دی۔ وہ میڈیا کیا تھا؟ لوگوں کو جمع کرنا۔ لوگ جمع ہوئے اور کیا طے ہوا تھا کہ میں مر نہیں پا رہا ہوں، تم مجھے اس مانگنا۔ لوگوں کو پتا تھا بچہ مر نہیں رہا ہے، جب اللہ کے نام سے مرا سمجھ حق پر تھا۔ میڈیا کا استعمال ہوا نہیں ہوا؟ چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال لیتے ہیں اب، کہ آپ نے میڈیا کا استعمال کیا، خود کیا۔ دور جہالت میں ہوتا یہ تھا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ کر دعوت دی۔ پتا ہے نا سب کو واقعہ؟ پہاڑ پہ چڑھ کے آپ نے کہا یا صباحا یا صباحا، وہ سب کو پتا ہے۔ دور جہالت میں ہوتا کیا تھا وہ دیکھ لیں، پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا وہ دیکھتے ہیں۔ دور جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص جو مخصوص مقام پہ جاتا تھا اور جانے کے بعد وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا، وہ بند، اور چلاتا تھا ہائے برائی ہائے برائی، چلاتا تھا، اور وہ چلانے کے بعد بڑی اہم خبر سناتا تھا، بہت ہی امپورٹنٹ نیوز دیتا تھا وہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ اس شخص کو کہا جاتا تھا عرب کے علاقوں میں نذیر اریان، ننگا ڈرانے والا۔ اریان ننگا، نذیر ڈرانے والا، نذیر اریان، ننگا کرتے تھے اپنے آپ کو برائی کو بتانے کے لیے، قباحت کو بتانے کے لیے، اور چلاتے تھے اور لوگ آ کے جمع ہوتے تھے، پھر خبر دیتے تھے۔ ہو گیا یہ تھا دور جہالت میں ایسا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسلام کی دعوت دی تو ایگزیکٹلی اسی پہاڑ پہ گئے اور اسی مقام پہ گئے، ایگزیکٹلی اسی پہاڑ پہ گئے، اسی مقام پہ گئے۔ پھر آپ نے اپنے آواز لگائی، پھر لوگ جمع ہوئے، اور پھر آپ نے خبر دی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو بالکل تم پر اٹیک کرنے کے اندر ہے یا اٹیک کرنے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ تو کہا ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین، سچا اور امانتدار پایا۔ تو پھر سن لو، پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی کہ میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں اگر تم ایک اللہ پہ ایمان نہ لاؤ اور مجھ کو نبی نہ مانو۔ یہ بات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت دی، میڈیا کو استعمال کیا جو مشرکین میڈیا استعمال کرتے تھے، لیکن میڈیا کی برائی کو استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا۔ وہ لوگ کیا ہوتے تھے؟ نذیر اریان، ننگا ڈرانے والے۔ اللہ کے رسول کا نذیر مبین، تم کھلا ڈرانے والے ہو، اوپنلی تم ڈراتے ہو۔ تو آپ نے میڈیا استعمال کیا، سیف میڈیا استعمال کیا، اس میڈیا کی برائیوں کو مکمل طور سے ترک کیا اور اس کے جائز پہلو کو استعمال کیا۔ اسی پہاڑ پہ گئے، اسی چوٹی پہ کھڑے رہے، کپڑوں کو بغیر پھاڑے آپ نے اعلان کیا، عرب جمع ہوئے، عرب نے پیغام سنا اور چلے گئے۔ تو یہ ہوا میڈیا کا استعمال۔ پھر آ گیا میڈیا کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس زمانے میں جو موجود تھا۔ اس کے علاوہ یاد رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا اپنے زندگی میں جتنے میڈیم اور میڈیا تھے جس کے تھرو پیغام پہنچایا جا سکتا تھا وہ کیا۔ یہاں پہاڑ پہ کھڑے رہ کر کیا، بادشاہوں کو خط لکھ کر کیا، جہاں لوگ جا سکتے تھے وہاں اپنے پیغام لے جانے والے کو بھیج کر کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہو سکتا تھا تقریری طور سے، تحریری طور سے جو کر سکتے تھے، آپ نے سارے میڈیا کو استعمال کیا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا؟ یہ شریعت نے بنیادیں دے دی آپ کو میڈیا کے استعمال کی۔ شریعت نے بتا دیا کہ برائی کو چھوڑتے ہوئے اس کا خیر اور اچھائی کا پہلو تم بالکل لے سکتے ہو مسلمانوں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ مکمل طور سے کہا کہ میڈیا حرام ہے۔ میڈیا پہ آنے والے چیزوں کو حلال حرام نہیں کہا، میڈیا کو حرام قرار دے دی۔ اب نتیجہ یہ ہوگا، یاد رکھیے کہ ہم اس میڈیا میں اتنے پیچھے ہو گئے کہ اب میڈیا جو چاہے آپ کے خلاف بول سکتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں یاد رکھے جس کے ذریعے اپنا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا سکے۔ حالانکہ یہ میڈیا استعمال ہو رہا ہے، آپ کو بہت سارے میڈیا میں تو چھوٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا جب قوم کسی چیز سے پیچھے ہونا چالو ہو جاتی ہے تو اتنا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ پھر کتنا بھی آگے جانا چاہے اس میں شہرت نہیں پا پاتی، اس کے کمال کو نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ ہم نے کیا یاد رکھے، اور یہ پچھلے 125 سالوں کے اندر ہی ہوا یاد رکھے، مطلب پچھلی پوری صدی اور یہ صدی کے سمجھو کچھ 25 سال لے لے ایسے، تو 125 سال کا یا 100 سال کے اندر یہ ہوا۔ اس سے پہلے آپ کا میڈیا سب سے بہترین میڈیا تھا، آپ کی ٹیکنالوجی سب سے بہترین آپ کے پاس تھی، آپ دنیا کے اندر سب سے فارورڈ اور سب سے آگے سائنس اور ٹیکنالوجی میں چلنے والے لوگ تھے، لیکن بس بڑا غرق ہو گیا۔ اس کے بعد یاد رکھ زوال پہ زوال آتا گیا، یاد رکھ، اور مسلمان پھر فن، ہنر، علم، تعلیم، دین، دنیا سب میں پیچھے ہو گیا۔ یاد رکھیے اب کیا کیا چیزیں بولیں گے، یاد رکھیے پہلے 8 خطبے جو گزرے جمعہ کے ان میں سب چیزوں پہ ہم نے ایک بار نظر ڈالی کہ علم میں کیسے پیچھے ہوئے، تعلیم میں کیسے پیچھے ہوئے، شرک اور بدعت میں کیسے آگے بڑھے، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا یاد رکھ۔ تو لہٰذا ہم پیچھے ہو گئے یاد رکھیے، اور میڈیا آگے بڑھ گیا۔ اب میڈیا یاد رکھیے سب سے قدیم زمانے میں جو میڈیا ہوتا تھا یاد رکھیے وہ میڈیا تھا لوگ چیزوں کو بولتے تھے، اور یہ بہت ہمیشہ بولنا کسی چیز کو، لیکن اس کا ایک لمٹ ہوتی ہے۔ پھر آیا لکھنے والا میڈیا، تو لوگوں نے لکھ کے پتروں پہ لکھ دیا، فلاں کر دیا لکھنے والا، پھر لکھنے کی شکل بدلتی گئی تو کتابوں کی شکل تک آج آ گیا، اور آج الیکٹرانکلی ہم چیزوں کو لکھتے، ای بکس آ گئے، تو یہ لکھنے کا میڈیا ہے۔ پھر انیکٹ کرنا، لوگوں کو عمل کر کے بتاتے تھے، جس کو بولیں گے ڈرامہ کرنا کسی کے سامنے کہ ایسا ایسا وہاں ہوا تھا، لوگ یہ کر کے بتاتے تھے، وہ بھی پرانا میڈیا ہے۔ وہ بڑھتے رہا آج کے دور میں وہ فلموں کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا کہ پہلے وہ اکیلے میں کر کے یا لوگوں میں کرتے تھے، پھر اب ریکارڈنگ کر کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے، فلموں کی شکل میں آ گیا، یہ بھی ایک میڈیا یاد رکھیں۔
اسی طرح آڈیو ویڈیو میڈیا یاد رکھے ٹی وی کی شکل میں ہمارے پاس آیا، جس کے اندر تصویر بھی دکھتی تھی اور آڈیو آتا تھا. آڈیو سے پہلے یاد رکھیے، معاف کرنا، آڈیو ویڈیو میڈیا سے پہلے آڈیو میڈیا آ چکا تھا، ریڈیو کی شکل میں آ چکا تھا، ٹیپ ریکارڈر کی شکل میں آ چکا تھا، آپ کے وہ بھی آ چکا تھا. پھر ویڈیوگرافی کا دور آیا تو پھر ویڈیو دکھنے لگے تو آپ کا وی سی آر آ گیا اور مختلف چیزیں آئی. پھر فلم اور تھیٹرز بہرحال آنے لگے تو یہ ڈراموں کا ایک فارم ہے جس میں آڈیو اور میڈیا تھا. اب کیا ہے آج کا جدید میڈیا جو سوشل میڈیا یاد رکھے، اس کے اندر ایک اور چیز ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے اور اس میں انٹریکشن بھی ہے. یہ انٹریکٹیو میڈیا ہے، مطلب آپ نے آڈیو ڈالا، ویڈیو ڈالا، لوگ کمنٹ دے رہے، آپ پڑھ رہے، آپ جواب بھی دے رہے، تو انٹریکشن بھی ہو رہا ہے. مطلب فلمیں تو بن گئی، اب جس کو کمنٹ دینا ہے وہ آپس میں بول رہا کیسی تھی اور کیا تھی. ڈرامہ دیکھ لیا کیسا تھا اور کیا تھا. یہاں ویسا نہیں ہوتا، ڈرامے کے نیچے کمنٹ چل رہے ہیں، انٹریکٹ ہو رہا ہے. آپ لائیو کوئی چیز دے رہے، آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. یہ انٹریکٹیو میڈیا ہے. اور انٹریکٹیو میڈیا کا اٹریکشن یاد رکھیے آڈیو ویڈیو میڈیا سے بھی زیادہ ہے. اتنا امپیکٹفل ہے، اتنا امپیکٹفل ہے کہ 50 سے 60% چیزیں جو آپ دیکھتے اور سنتے اور انٹریکٹ کرتے ہو آپ کو یاد رہ جاتی زندگی بھر کے لیے. جبکہ ریڈنگ میں ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ 10 پیج پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد 4 لائنیں یاد رہے آپ کو خالی. آپ کئی تقریریں سنیں گے، آپ سے پوچھیں گے کتنا یاد رہا، تو آپ کو 1 مہینہ بعد آپ بولیں گے کچھ جملے یاد رہے گا جو میرے زندگی پہ چھاپ ڈال دیا، انہوں نے یہ اچھا بولے تھے، یہ لیکن پورا یاد نہیں ہے. لیکن آپ کچھ چیز دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد پوچھیں کیا دیکھا، تو آپ 1 مہینہ بعد ہی پوچھیں گے تو پوری اسٹوری سناتا ہوں، ایسا ہوا تھا، پہلے ایسا ہوا تھا، رکو بیچ میں یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا. یہ دیکھنے کا. اور جہاں اس نے انٹریکٹ کیا، سوشل میڈیا اس کو کہتے ہیں یہ موسٹ پاورفل میڈیا یاد رکھیں، کیونکہ اس میں آپ انٹریکٹ بھی کر سکتے، آپ جواب دے سکتے، وہ سوال کر سکتا ہے، آپ سوال کر سکتے، وہ جواب دے سکتا ہے، وہ رک سکتا ہے، رک کے بولتا ہے نا، آج کل پوڈ کاسٹ وغیرہ کامن چلتے، وہ رک کے فلاں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ ریکارڈ ہو بھی گیا لائیو سے تو بھی آپ کمنٹ پاس کر سکتے ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، ہاں میرے سے غلطی ہوئی، ہاں یہ پوائنٹ بولنا چاہیے تھا، ہاں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مقرر نے یہ کیا وہ کیا. انٹریکٹیو میڈیا ہے. اب بتائیے ان تمام میڈیا میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی کتابیں آپ چھاپتے اور کتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ وہاں آپ غائب دکھیں گے، چونکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. دنیا میں تو دنیا نے بہت کچھ کیا، ہمارے بچے ماشاءاللہ سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اسلامکلی کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو زبان جانتے ہیں، اس زبان میں ان کے گھر میں تفسیر موجود ہے تاکہ پرنٹ میڈیا کا استعمال ہو، یا اتنی ایسی تفاسیر یا ایسے ترجمے جو قومیں ہم پر سوال اٹھا رہی ہیں ان کے جواب دینے میں ہم نے ان کو کیا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں یہ کہا، یہ لیجیے ایک نسخہ قرآن کا آپ کی زبان میں پڑھ کر دیکھ لیجیے. ہے ایسا کوئی میڈیا پہ ہمارا عبور، اس پر کنٹرول، اس کے اوپر جس کو کہیں گے مہارت کہ ہم وہ کر سکے؟ تو ہم لکھنے کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں، اس لیے کہ ہم پڑھنے کے معاملے میں پیچھے. جو قومیں پڑھتی ہے تو ظاہر سی بات کتابیں اس میں چھپتی ہے. جیسے آپ دیکھیں اردو کے ڈکلائن چالو ہے نا پورے ملک کے اندر، ہمارے اردو ختم ہوتے جا رہی ہے دھیرے دھیرے، اور تھوڑے دن میں ہو سکتا ہے وہ رومن اسکرپٹ آ جائے اردو کی بھی. وہی جو میسج میں آپ ڈالتے ہیں نا، آپ کیسے، AAAP آپ کے AISC کیسے، وہ آ جائیں گے تھوڑے دن میں. یہ تقریباً دنیا کی زبانوں کے ساتھ ہوا، ترکمان زبان کے ساتھ ہوا، ملائی زبان کے ساتھ ہوا، انڈونیشین لینگویج کے ساتھ ہوا، اور جتنی ترکی زبان کے ساتھ ہوا. ان کی لیپی 1950 سے پہلے عربی تھی، اب سب وہ انگلش میں لکھے جاتے ہیں، تو لیپی بدل جائیں گی اب. تو کیوں ایسا ہو رہا؟ پڑھنے والے نہیں رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر لکھا نہیں جاتا لینگویج. تو آپ ہم ہر جگہ پیچھے. تو یہ ہو گیا پرنٹ میڈیا کا. آڈیو میڈیا کے اندر بھی ہم کہاں ہیں؟ دیکھیے آپ کون سا ریڈیو چینل ہے جو آپ کا یہ میں سنتا ہوں، یہاں سے اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے، یا اسلام کے بارے میں جو بات ہوئی اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جو غلط ہے اس کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس وہ میڈیا بھی نہیں ہے. کون سا ٹی وی چینل یا نیوز چینل آپ بتا سکتے جو مسلمانوں کا ہے، یا وہ مسلمانوں کی طرف سے خبریں دے رہا ہے، یا پھر وہ صحیح خبریں بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجھے اس کا ایک ایگزامپل دیجیے، بتائیے. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ انٹرنیشنل لیول پر ایک ہی چینل ہے، کچھ بھی نہیں بول سکتا، کچھ بولنا بھی جھوٹ ہو جائے گا، جو کچھ نہ کچھ لیول پر کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے الجزیرہ کے نام سے. آپ سمجھ رہے؟ کچھ ایک ہی ہو، کچھ کیا سیکنڈ ایگزامپل ہی نہیں میرے پاس. حتیٰ کہ حال یہ کہ ریجنل چینلز بھی نہیں ہمارے پاس. آپ کو بتائیں ریجنل چینلز بھی نہیں. ریجنل سمجھتے ہو جو علاقے میں چلتی زبانیں، اس کا نہیں ہے، وہ چینل بھی کوئی اور چلا رہا ہے. اور کمزوری اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں، خیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کر رہے غلط کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ، آپ کو پتا ہے اردو کا پہلا ٹائپنگ سافٹ ویئر بھی جس نے بنایا وہ لوگ بھی مسلمان نہیں، مارواڑی بھائی ہمارے. آپ جو یوز کرتے ہیں نا ٹائپنگ کے 2-4 سافٹ ویئر اردو کے، وہ سب نان مسلم سے بنائے آپ کی سہولت کے لیے. ایک ملک کی زبان ہے حالانکہ اردو، لیکن انہوں نے بھی نہیں بنائے، انڈیا سے جاتا ہے وہ. صرف اردو میں نہیں، اردو سے ریلیٹڈ جتنی لپیاں ہیں، کشمیری ہے، پشتو ہے، ساری زبانوں کی ہمارے نان مسلم بھائیوں نے انڈیا سے بنا کے سافٹ ویئر دیے جس میں ٹائپنگ ہوتی ہے پوری. یاد رکھ، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حالت یہ ہے، میڈیا اور ٹیکنالوجی کی کمزوریاں اس لیول پر ہے. یاد رکھیں، آپ سمجھ. اردو کو بچانے کی جو کوشش دنیا میں کر رہے ہیں، آج ہندوستان میں کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی آرگنائزیشن بھی نان مسلمس کی. تعجب ہوں گا آپ، جو ہندوستان میں اردو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں
نیشنل لیول پہ جو آرگنائزیشن کام کرتی ہے وہ بھی نان مسلم آرگنائزیشن. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ حال ہے. تو آپ لکھنے کے معاملے میں یہ ہو گئے. تو جب یوزر نہیں ہوں گے تو چیزیں ختم ہوتی ہیں. مثال دے رہا تھا اردو کے ذریعے آپ کو, تو یہ ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کوئی چینل آپ کا جو ریجنل بھی ہو, آپ کے بارے میں بتاتا ہو, حق کے بارے میں بتاتا ہو, سچ کے بارے میں نہیں ہے. تو میڈیا نے یلغار کر دی اسلام کے خلاف, ایک کے بعد ایک عجیب و غریب چیزیں بتائی جا رہی ہے میڈیا پہ, اور ہم جواب نہیں دے پا رہے. ایسا بتایا جا رہا ہے کہ قوم ایسی جنگلی, جاہل, جٹ, گوار, بلکہ ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ تو ہنستے ہوئے نہیں اتنے خطرناک لوگ رہتے ہیں. کسی مسلمانوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو پہلی بار مسلمان کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہے, تعجب ہو رہا ہے اس کو, چونکہ بتایا گیا اب یہ تو کچھ تو پڑھتے عربی کے اندر اور بس ختم, خود بھی ختم, دنیا بھی ختم ان کے ساتھ. یہی سب تصورات جو آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھا. ایسی کون سی ٹاپ موسٹ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلم نہ ہو جس کے اندر ویلن عربی بولنے والا نہ ہو اور وہ بہت چلی نہ ہو. نکالیے جتنی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں, کہیں نہ کہیں عربی بولنے والے لوگ, وہاں سب ٹائٹلز آتے ہیں اور پورے انسانیت کے خلاف, اور ہیرو ہمارا جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے. یہ نیوکلیر بم بنا کے پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بیچارہ نیوکلیر بم سے لوگوں کو بچانے والا رہتا ہے. حالانکہ اسی مسلم ملک کے پاس نیوکلیر بم ہے ہی نہیں بیچارہ کے پاس. بہرحال تو حالت یہ یاد رکھیں, ہمارے تصوراتی بچوں کی وہ ہوتی ہے میڈیا کو دیکھ دیکھ کے, کیا مسلمان بولے تو ہم ایسے ڈینجر لوگ رہنا چاہیے, ہم نے بھی عجیب و غریب معاملہ یاد رکھیں. تو میڈیا کے لیے ہم نے جواب نہیں دے پائے, ہم پیچھے رہ گئے. اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ تو اب بس یہ گزارش کروں گا, جس کی جو حسب حیثیت ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں. جو تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, مسلمانوں کی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں, وہ ایسے چینلز چالو کرے جہاں کم از کم مسلمانوں کے بارے میں, ان کے کلچر کے بارے میں, ان کے سویلائزیشن کے بارے میں بتایا جائے, ہے نا, یہ ہونا چاہیے. یا ایسے پروگرامز آپ ڈیولپ کریں, جو پروگرامز ایسے چینلز, نیشنل انٹرنیشنل چینلز پر جائیں. آپ کو اگر اللہ نے مال و دولت, سہولت, استطاعت, ٹیکنالوجی وہ دیے تو آپ میڈیا کا چینل کھولنے کی کوشش کیجیے. وہ چاہے چینل ایک عام چینل ہو جو ٹی وی پہ آتا ہے, یا اس کے علاوہ نیوز چینل ہو, یاد رکھیں, جس کے اوپر خبریں وغیرہ آتی ہے, جس کی بہت سخت ضرورت ہے, یاد رکھیں, وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے اندر ریڈیو فارمز میں, آج کل ایف ایم کے بہت ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے یہ فریکوینسیز وغیرہ مل جاتی ہے, آپ اس کے ذریعے خبریں پہنچائیں لوگوں کو جو سننا چاہتے ہیں. اپنی گاڑیوں کے اندر, اپنے ہینڈ سیٹس کے اندر بھی ہوتا ہے نا ایف ایم ریسیور, اس سے سنتے ہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر, یا کوئی خبر ہے, کوئی بات ہے, وہ بھی موجود نہیں ہے, کوئی ریڈیو چینل موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ گزارش کروں گا, یاد رکھیں, لکھنے پرنٹ میڈیا کے اندر اسلام کے خلاف جو باتیں لکھی جا رہی ہے, آپ غیر مسلموں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے کم از کم لکھ کر بتائیں ایسا نہیں ہے اسلام, اور یہ اسلام ہے, اور ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمان, یہ مسلمان ہوتا ہے, بتانے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے, یاد رکھیں. ہم نے بتایا نہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, لاسٹ ایئر جو ایجوکیشن ایکسپو ہوا تھا, اس کے اندر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کا ایک پورا پیویلین تھا. اس کے اندر انسانی جنین, انسانی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش پاتا ہے, پیدائش سے پہلے, وجود میں آنے سے لے کر پیدائش تک, وہ ایکسپلین کیا گیا. تو اب یقین جانیے, ایک صاحب جو میڈیا کی فیلڈ سے تھے, نان مسلم بھائی ہمارے, میڈیا فیلڈ سے تھے اور بڑے پوزیشن رکھتے ہیں, مطلب ایک نیوز پیپر کے ایڈیٹر کی پوزیشن رکھتے ہیں, وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے, زاروں خطار رو رہے تھے. ان کو پانی لا کے پلانا پڑا. تو ان سے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں روئے؟ تو کہا تم لوگوں نے سب چھپا لیا ہے ہم سے, کچھ بھی نہیں ہم کو بتایا. کیا آپ کو اس میں نظر آیا؟ تو کہا اتنی اچھی بات, اتنی پیاری بات, اتنی سائنٹیفک بات, اور اتنی سچی بات, اور انسانی پیدائش کی ایسی بات جو 1450 سال پہلے کہی گئی, جو انسانوں کی آنکھیں کھولتی, تم نے آج تک بتایا نہیں ہم کو کہ اس قرآن نے یہ بھی کہا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں, آپ کیا ہے. تو کہا میری آج غلط فہمیاں دونوں کو, جو مسلمانوں کو جنگلی, جاہل, ان کی عورتوں کو پہ ظلم کرنے والا, بچے پیدا کرتے صرف فلاں فلاں میں سمجھتا تھا. سارے تصورات سمیش ہو گئے میرے آج, جو میں اتنے دنوں سے لے کر ایک سمجھا چپ چپ کا پتلا سامنے لے کے اس کو وہ کر رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے, آپ نے تو سب توڑ دیا. کہ آپ کے پاس تو سائنس ٹیکنالوجی 1450 سال پہلے سے کہی جا رہی, جبکہ دیگر مذاہب کے اندر تو آج بھی اس چیز کا تصور نہیں ہے. بہرحال تو ہم نے بتایا نہیں ریئل امیج کیا ہے, غلط باتیں آ رہی ہے, صحیح بات بتانے کی جگہ بھی نہیں. چلو وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, پرنٹ میڈیا میں بھی آپ کام نہیں کر سکتے فلاں, تو سوشل میڈیا تو سب کے پاس ہے. کچھ نہ کچھ باتیں جو آپ دن بھر میں یہاں جا رہا ہوں, وہاں کھا رہا, یہ گھوم رہا, وہ کر رہا, اس سے اچھا کچھ ایسی باتیں جو خیر کی مسلمان کر ریکارڈ کر کے ڈالی. فلاں محلے میں یہ کیا گیا, مسجد کمیٹی کی طرف سے یہ کیا, ایک مسلمان نے اچھا کارنامہ انجام دیا, فلاں مدد ڈالو نا, کچھ تو تصور ڈالو, کچھ تو لوگوں کے ذہنوں میں بات جائے. جو اتنا ان کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے, کچھ تو جواب دو تم. آپ پتہ ہے حال میں جو وقف بورڈ کا ایشو ہوا, یاد رکھیے, وقف بورڈ کا ایشو اور بھی دیگر ایشو یاد رکھے, نان مسلم بھائی ہم سے زیادہ سے پارٹیسپیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل لانا چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں لانا چاہیے. ان کو کیا پتا چلا وقف بل کیا ہے, وقف بورڈ ہوتا کیا ہے. لیکن میڈیا نے بتایا بس اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی جان و مال و خاص طور سے اپنی پراپرٹیز مسلمانوں سے بچانا ہے, تو وقف بورڈ کو ختم کرنا ضروری ہے. کیسے پھیلی یہ بات 2 دن میں؟ میڈیا نے وہ کیا, لوگوں نے آگ لگا دی, اور ابھی وقف امینڈمنٹ بل کی بات ہی چل رہی ہے. تو بس کیا کہنا, بالی ووڈ کی فلم بھی آ گئی اس پر, دیکھا آپ نے, فلمیں بھی آ جا رہی فوراً ایک جھٹکے میں, ایسا وقت نہیں لگتا اس کو, فلمیں آ گئی. تو آپ کیسے کریں گے یہ جو سیلاب آ رہا ہے, کیسے روکیں گے سیلاب کو؟ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کر سکتے, بڑا امپیکٹ فل میڈیا, یہ بھی یاد رکھیں.
آپ کا مائک بھی یہ ہے، ریکارڈر بھی یہ ہے، آڈیو بھی یہ کرتا ہے، ویڈیو بھی کرتا ہے، کمنٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ. کتنی سہولتیں ایک سے پہلے ان سب کے لیے الگ الگ ڈیوائسز ہوتے تھے یا پورا سسٹم ٹیم بنانا پڑتی تھی. سب ہے اچھائی ہے، جو خیر خواہی ہے، اچھی باتیں پھیلائیے نا. اس کوئی کہہ رہا ہے کوئی اسلام کے بارے میں تو جواب دینے کی کوشش کیجیے نا اچھے انداز سے. وہاں بھی ہم موجود نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جو وہ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ سوشل میڈیا موجود نہیں ہے. جو سوشل میڈیا میں موجود ہے وہ ایسے نمونے دے رہے کہ لوگ کہہ رہے اگر یہ قوم ایسی رہے تو زیادہ اچھا ہے. پھر ناچو گاؤ، ریلز بناؤ، کھاؤ پیو اور چند چیزوں کو اپنی علامت بنا لو کہ میاں بھائی بولے تو ایسا کھاتے، ایسا پیتے اور ایسا رہتے اور ایسے مر جاتے. بس یہ ان کی مثال ہے، کچھ نہیں اس کے علاوہ، کچھ نہیں اس کے علاوہ. تعلیم، تربیت، سائنس، ٹیکنالوجی اس میں کیا کچھ بھی نہیں ہے. سوشل ورک کچھ بھی نہیں ادھر. کیا ہو رہا ہے؟ تو گزارش کروں گا میڈیا کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میڈیا کی الغار ہے. میں جانتا ہوں ہر آدمی میڈیا میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو آپ ضرور ڈال سکتے. کچھ نہیں تو کسی کی اچھی بات شیئر کر کے جو اسلام کی اور مسلمانوں کی اور جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اس کے رد میں کہی گئی وہ ڈالیں. یہ کرنے کی بڑی سخت بہرحال کوشش ہے، ضرورت ہے بہرحال آج کی حالت میں. اسی میں اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا اور گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ میڈیا کا چاہے جو میڈیا آپ کے پاس ہے صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور جو میڈیا کی الغار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے ہم اس میں جا کر اچھے انداز سے اپنی بات کو ریپریزنٹ کرنے کی جو بہرحال کوشش کریں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جان مال عزت اور آبرو بچانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو یہ توفیق اور جو ہے اس چیز کی استطاعت دے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھ کے میڈیا کے اندر اس کے پازیٹیو اور اچھے پہلو کو لے کر اپنی امیج اور اپنے خلاف یا اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی برائیوں کو جو ہے دور کریں. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو جو قبول کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.